لوگوں سے ہوتا ہے. تو ایک مخصوص قسم کا طبقہ اس کو تو ٹیکس جمع کرانا ہی نہیں ہے, اسے لوٹ مار کرنی ہے, اور تنخواہ دار آدمی کا ٹیکس جو ہے اس کی تنخواہ میں سے کٹ جاتا ہے. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ 1,20,000 25,000 جو تنخواہ والے لوگ ہیں ان کو تو ٹیکس سے ایگزمپشن ملنی چاہیے. اور میں پھر ایک اور بات ضروری ہے, اور وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی تنخواہیں اس سے زیادہ ہوتی ہیں وہ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں, وہ انجینئرز ہوتے ہیں, وہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں, وہ آئی ٹی کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, وہ بزنس ایڈمنسٹریشن کے تمام معاملات کو دیکھنے والے لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تمام چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں, اور ان کے لیے ملک سے باہر اپرچونٹیز بھی ہوتی ہیں. اگر آپ ان کی تنخواہیں بڑھانے کے بجائے ان کے ٹیکسوں کو بڑھاتے چلے جائیں گے اور عملاً ان کی تنخواہ کم ہوتی چلی جائے گی ٹیکس کٹنے کے بعد, تو وہ یہاں کیوں رکیں گے؟ تو پہلے ہی برین ڈرین ہو رہا ہے, تو آپ پروفیشنل لوگوں کو بھی مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ یہاں سے چلے جائیں. تو لہٰذا یہ پورا ٹیکس کا نظام جو تنخواہ دار لوگوں پر ہے اس کو ریوائز ہونا چاہیے. اسی کے نتیجے میں پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ پھر اپنے 2 کھاتے بناتے ہیں, اس لیے کہ وہ اگر لوگوں کے ٹیکس سارے کاٹیں گے تو لوگ یہاں سے شفٹ ہو جائیں گے, اور اگر 2 کھاتے بنائیں گے تو معیشت کو نقصان ہوگا, اور یہ کام حکومت خود کر رہی ہے, اپنے اقدامات کے نتیجے میں کر رہی ہے. لہذا فوری طور پر اس ٹیکس کے پورے نظام کو ریوائز ہونا چاہیے, اور جو سلیب بڑھا دیا گیا ہے اس سلیب کو منیمائز کرنا چاہیے, اور 1,25,000 تنخواہ والے فرد کو کم از کم ٹیکس سے ایگزمپشن ملنی چاہیے. بجلی کے بلوں کی بات ہے. بجلی کے بلوں میں انہوں نے اعلان کیا کہ 7 روپے 41 پیسے کم ہوئے. لوگوں کو کچھ ریلیف محسوس ہوا کہ پچھلے سال کے مہینوں کے مقابلے میں ہمارا بل کم آیا, لیکن یہ بیسک ٹیرف میں آپ کمی نہیں کر رہے ہیں, اور مستقل بنیاد پر کمی ہونی چاہیے, اور یہ 7 روپے کچھ بھی نہیں ہے. جو آپ ایوریج بجلی کی کاسٹ دیکھتے ہیں وہ بھی 12-13 روپے, سب ملا لیں تو اس سے زیادہ نہیں ہوتی, اس سے بھی کم ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بجلی ہمارے پاس زیادہ بھی ہے, اور اس زیادہ بجلی کا کوئی منصوبہ نہیں ہے ہمارے پاس. جو بجلی بن نہیں رہی اس کے پیسے ادا کر رہے ہیں, اور وہ بھی چھوٹے موٹے نہیں ہیں, آپ ہزاروں ارب روپے میں آپ ادا کر رہے ہیں. ان آئی پی پیز کو ٹیکس سے ایگزمپشن بھی دے رہے ہیں. تنخواہ دار آدمی پر آپ جبر کرتے ہیں, بجلی کا بل ایک دن کوئی جمع نہ کرائے تو کاٹنے کے لیے آ جاتے ہیں. میٹروں کا آپ نے ایک نیا نظام پاکستان میں متعارف کرانا شروع کر دیا کہ جناب ایک گھر میں ایک سے زیادہ میٹر نہیں ہو سکتا, حالانکہ فیملی اور کچن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ قوانین میں موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر صورت میں لوٹ مار کر رہے ہیں عام صارفین سے, جبکہ مراعات فراہم کر رہے ہیں آپ با اختیار لوگوں کو. ان کی گاڑیاں چھوٹی نہیں ہو رہی, ان کی تنخواہیں کم نہیں ہو رہی, وہ پول کی گاڑی بھی استعمال نہیں کر سکتے, سب کے لیے ڈیڈیکیٹڈ گاڑیاں ہوتی ہیں بڑے بڑے افسران کے لیے اور وزراء کے لیے, ان کے پروٹوکول کم نہیں کر رہے. اس ساری صورتحال میں جب اتنی مراعات لوگوں کو مل رہی ہیں, ایک مخصوص طبقے کو اور عام آدمی پہ آپ بوجھ ڈال رہے ہیں, تو معیشت کیسے آگے بڑھے گی؟ اس لیے ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ عام لوگوں کو ریلیف فراہم کیا جائے, ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جائیں. آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہم بہت بڑھا سکتے ہیں, ہمارے پاس وہ پیمنٹ کے پلیٹ فارم پراپر نہیں ہے جس میں لوگ یہاں سے کام کریں اور انہیں پیسے یہاں پر ملیں. لوگ باہر اپنی کمپنیاں کھولتے ہیں تو وہ ٹیکسیشن ہمیں یہاں پر نہیں ملتی ہے. اسی طرح سے آئی ٹی کو جتنا پروموٹ کرنا چاہیے, میں ایک مرتبہ پھر یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر حکومت جتنے اسٹوڈنٹس اس وقت آئی ٹی میں ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, تقریباً یہ جو جتنے ایک تو 57 لاکھ لوگ ہیں کہ جو یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں, جو کہ بہت زیادہ ہونے چاہیے, لیکن یہ 2.5-3 لاکھ بچے ہیں جو اس وقت یونیورسٹیوں میں گریجویشن حاصل کر رہے ہیں آئی ٹی کی. اگر آپ ان کو پراپر طریقے سے ایڈریس کریں, 100% فری کر دیں ان 57 لاکھ بچوں کو جو کسی بھی طرح کی ایجوکیشن یونیورسٹیز میں حاصل کر رہے ہیں, ان کی فیس ہی ختم ہو جائے تو بھی یہ صرف 570 ارب روپے بنتے ہیں, اور ہم 2,000 ارب روپے آئی پی پیز کو بغیر بجلی بنائے دے رہے ہیں. تو 570 ارب روپے میں آپ کو یہ سارے لوگ, اور پھر اس کے امکانات جو پیدا ہوں گے غریب اور مڈل کلاس لوگوں کے آگے بڑھنے کے. اسی طرح اگر آئی ٹی سیکٹر میں آپ فری کر دیں تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, 40-50 ارب روپے میں آپ 100% آئی ٹی کی گریجویشن فری کر دیں گے, اور اس سے کتنا نوجوانوں کو اہمیت ملے گی. میں صرف ایک مثال دیتا ہوں, ہم بنو قابل کے تحت جو بچوں کو فری آئی ٹی کورسز کروا رہے ہیں, اگر گورنمنٹ یہ فیصلہ کر لے 1 کروڑ بچوں کو ایک سال میں اگر آئی ٹی کورسز فری کرا دیں تو آپ یقین کریں 300-400 ارب روپے میں یہ کام ہو جائے گا. 1 کروڑ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جب
آئی ٹی کورسز کر لیں گے تو کوئی نہ کوئی روزگار ملے گا, فری لانسر بنیں گے, ایکسپورٹ بڑھے گی. اس سمت میں کوئی کام نہیں کیا جا رہا, اور سارا کام یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح ٹیکس وصول کر لو, بجلی کے بلوں میں ٹیکس لگا دو. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بجلی کے بل ہیں, ان بجلی کے بلوں میں یہ جو 36 طرح کے ٹیکس آپ نے لگائے ہوئے ہیں, ان کا کیا جواز بنتا ہے کہ آپ اس طرح سے لوگوں سے پیسے وصول کریں؟ ایف بی آئی کا محکمہ ہے, 25-26 ہزار ملازمین ہیں, وہ اپنے جو اہداف ہیں ان کو پورا نہیں کرتا. بجلی کے بل میں آپ پیسے کاٹ لیتے ہیں, امپورٹ میں آپ کاٹ لیتے ہیں, ایکسپورٹ میں آپ کاٹ لیتے ہیں, تنخواہ سے آپ ڈائریکٹ کاٹ لیتے ہیں. تو یہ ایف بی آر والے کیا کرتے ہیں؟ یہ کرپشن کرتے ہیں. 1,000 ارب روپے ایک سال میں یہ کرپشن کرتے ہیں. ان کو پالو بھی اور ان کی کرپشن بھی قوم بھگتے. تو یہ آپ کوئی ریفارم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حکومت کچھ سوچنے, صرف آئی ایم ایف سے ڈکٹیشن لینا اور اس کے بعد ہم پر سب کچھ بوجھ ڈال دینا, اس طرح تو کام نہیں چلتا. نمائشی اقدامات سے کبھی بھی معیشت ٹھیک نہیں ہوگی, جھوٹ بولنے سے نہیں ہوگی. آپ کو نوجوانوں کو امپاور کرنا پڑے گا, آپ کو آئی ٹی کی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے اقدامات کرنے پڑیں گے, آپ کو بجلی کے بلوں سے ٹیکس نکالنے پڑیں گے, آپ کو صنعتوں کو سستی بجلی دینی پڑے گی, آپ کو عام آدمی کو ریلیف دینا پڑے گا, ورنہ یہ معیشت نہیں سدھر سکتی ہے. اس لیے زبانی جمع خرچ سے یہ کام نہیں ہوتا ہے. ہم پھر یہ مطالبات کر رہے ہیں, ایک مرتبہ پھر دوہرا رہے ہیں کہ اپنی مراعات یہ حکمران طبقہ کم کرے اور لوگوں کو ریلیف فراہم کرے. میں اس وقت شہر کراچی میں موجود ہوں, اور یہ کراچی شہر 20 سال ہو گئے ہیں, 20 سال. یہ K4 منصوبہ, اس کا جو آغاز تھا وہ نعمت اللہ خان صاحب نے اس وقت 2003-4 میں کیا تھا, جب K3 بن رہا تھا. یہ ویژنری لیڈرشپ ہوتی ہے. جماعت اسلامی کے میئر تھے, ایک منصوبہ بن رہا تھا, دوسرے منصوبے کے لیے کام شروع کر دیا تھا, اور جب سے لے کر اب تک جو 22-25 ارب روپے کا منصوبہ تھا وہ 200 ارب روپے سے زیادہ کا ہو گیا. اور ابھی کچھ نہیں پتا کہ اگلے 3 سال میں بھی یہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا. ہر سال یہ کہتے ہیں کہ اگلے سال بن جائے گا. 100 ارب روپے چاہیے مزید, 15 ارب روپے پی ایس ڈی پی میں رکھتے ہیں, تو بنے گا کیسے؟ اور اگر بن جائے گا تو آگمنٹیشن, یعنی جو اندرونی لائنوں کی اصلاح کا کام ہے وہ نہیں ہوا, تو پانی پھر ملے گا کیسے؟ اور بن جائے گا تو اس سے پہلے جو کے بی فیڈر میں کام ہونا تھا وہ نہیں کیا سندھ حکومت نے, تو کیسے پانی ملے گا؟ اور وہ جو ایک عرصہ کو ریوائز کرنا تھا معاہدہ, جس میں کراچی کا پانی 1% انکریز کرنا تھا, وہ بھی نہیں ہوا. تو نہ صوبائی حکومت کچھ کرتی ہے, نہ وفاقی حکومت کچھ کرتی ہے, اور اب تو سب ایک ہی ہیں فارم 47 والے. جو پچھلے والے تھے وہ بھی اسی طرح لارے لپے دے رہے تھے. ہر وزیر اعظم یہاں پر آ کے اعلان کر کے جاتا ہے اور ایک طرح سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. یہ کام نہیں ہوتا, تو پانی کی بوند بوند کو لوگ ترس رہے ہوتے ہیں, لیکن جو پانی بھی اویلیبل ہے وہ بھی مافیاز کے ہاتھ میں ہے. اگر 1/4 پانی کراچی کے لوگوں کی کنزمپشن کے لحاظ سے کراچی میں موجود ہے, تو یہ 1/4 بھی مافیاز کے پاس ہے. ٹینکر مافیا کا راج ہے. پانی کی شارٹیج ہوتی ہے, ٹینکر سے مل جاتا ہے, لائن میں نہیں آتا. اور یہ دھندا کون چلا رہا ہے؟ یہ دھندا پورا پیپلز پارٹی کی زیر سایہ چل رہا ہے. سب اس میں ملوث ہیں. کوئی پوچھے کہ یہ جو راج کرتے رہے ہیں کراچی پر ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی والے, انہوں نے کراچی کو پانی بھی نہیں دیا, کراچی کو کے الیکٹرک مافیا کا تحفہ دیا ہے, کراچی کی بنیادی سڑکیں, بنیادی ضرورتیں پوری نہیں کی ہیں, کراچی کی تعلیم تباہ کر دی, کراچی کی صحت کے تمام تر جو ہمیں مراحت حاصل تھیں وہ خراب کر دیں. ہماری آبادی کھا گئے. اس شہر کے لوگوں کی 3.5 کروڑ کی آبادی کو 2 کروڑ شو کر کے بغلیں بجا رہے تھے. تو یہ جو مافیا ہم پر مسلط ہے, جو زمینوں پہ قبضہ کرتی ہے, جو سسٹم کے نام سے کام کرتی ہے, جب تک یہ ہمارے سروں سے نہیں ہٹے گا مافیا, وہ پولیٹیکل مافیا جس نے انڈے بچے دے کر اپنا پورا سسٹم ڈیولپ کر لیا ہے, یہ جب تک نہیں ہٹے گا, اور ان کو مسلط کرنے والے جب تک ہوش کے ناخن نہیں لیں گے, فارم 47 کی بنیاد پر ان ڈاکوؤں اور چوروں کو مسلط کرنے والے جب تک ہوش کے ناخن نہیں لیں گے, جب تک کراچی کے لوگوں کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور کراچی صرف کراچی نہیں ہے, کراچی منی پاکستان ہے. کراچی ان گئے گزرے حالات میں بھی ملک کی معیشت چلا رہا ہے. 54% ایکسپورٹ کراچی سے ہوتی ہے, مور دین 60% ریونیو یہاں سے جنریٹ ہوتا ہے. یہ سب کا شہر ہے. میں ابھی اپنا لائن آف کنٹرول پہ آزاد جموں کشمیر میں گیا, بٹل گیا, عباس پور گیا, پونچھ کے سیکٹر میں مختلف جگہوں پر گیا. مجھے کوئی گاؤں ایسا نہیں ملا جس میں کوئی ایسا آدمی نہ ملا ہو جس نے کہا ہو کہ میں کراچی میں رہا ہوں. ہر کوئی کہتا ہے میں نے پڑھا وہاں سے, میں رہا وہاں سے ہوں. پورے پاکستان میں آپ پہاڑوں پہ چلے جائیں یا آپ صحراؤں میں نکل جائیں, آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو کراچی سے وابستہ ہیں. یہ منی پاکستان ہے, اس پر فخر ہے.
لیکن اس کراچی کے ساتھ سب مل کر جو سلوک کر رہے ہیں، ایسی لیڈرشپ لا کر مسلط کر دیتے ہیں جو کرپشن کرتی ہے، لوٹ مار کرتی ہے، ملازمتوں کی بندر بانٹ کرتی ہے، نوجوانوں کو امپاور نہیں کرتی، تو اس سے یہ مسائل. اب ایک لوگوں نے فیصلہ کر کے میئر تبدیل کرنے کی کوشش کی، کراچی کی بلدیہ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، سب نے ووٹ ڈال دیا، جمہوریت کا قتل عام کیا گیا، قبضہ میئر صاحب تشریف فرمائے، ہمارا میئر نہیں بننے دیا گیا اور اب بھگت رہا ہے پورا شہر. تو چند لوگوں کی خواہشات، انوکھے لاڈلوں کی خواہشات کے نتیجے میں پورا شہر کیا پورا ملک برباد ہوتا ہے اس کی وجہ سے. اس لیے جب تک یہ چیزیں بہتر نہیں ہوں گی اس شہر کے حالات صحیح نہیں ہوں گے. اب کیا الیکٹرک کو ہی آپ لے لیجئے، ایک مستقل عذاب بنا ہوا ہے اس شہر کے لوگوں پر. یعنی ان حالات میں جب پاکستان میں تقریباً 50% بجلی ایکسس ہوتی چلی جا رہی ہے ہماری ضرورت سے، تو آپ ان حالات میں کراچی میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، 15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، اور وہ جو کرپٹ عناصر اس وقت مسلط ہیں، کارپوریٹ سیکٹر کے نام پر دھبا بنے ہوئے اس وقت انتظامیہ میں موجود ہیں کہ الیکٹرک کی، جن کو لا کر مسلط کیا گیا ہے، اور جو اوریجنل ڈائریکٹرز ہیں ان کے حوالے نہیں کیا جا رہا اس کے الیکٹرک کو اپنے مفادات کی خاطر. ان لوگوں، وہ جو کرپٹ عناصر ہیں وہ بیوقوف بناتے ہیں قوم کو کہ ہم نے 70% لوڈ شیڈ فری کر دیا ہے کراچی. جھوٹ بولتے ہیں. حال یہ ہے کہ پوری آبادیوں کی بجلی کاٹی ہوئی ہے. جہاں لائن لاسز اگر اوور آل نکالیں تو ان کا کنٹریبیوشن اوور آل لائن اس میں بجلی عدم ادائیگی میں 5% 10% یا 20% ہوگا ان آبادیوں کا. ان کو اس بنیاد پر پوری پی ایم ٹی سے بجلی ختم کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں بل وصول نہیں ہوتے. جو بل دے رہا ہے اس کا کیا قصور ہے؟ پاکستان کے ایک شہری کی حیثیت سے، پاکستان کے آئین میں جو چیزیں موجود ہیں اور جو فیصلے عدالتوں کے موجود ہیں اس کے مطابق اگر ایک آدمی بھی بل دے رہا ہے تو آپ اس کی بجلی نہیں کاٹ سکتے. اور ویسے تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو جماعت اسلامی نے ورکنگ کی اور منیم بھائی نے قوم کے سامنے یہ پورا مسئلہ رکھا ہے کہ 19 ایسے اکاؤنٹس ہیں، صرف ناظم آباد کی آئی بی سی، اس کی بھی ایک یو سی اور اس کے بھی ایک علاقے میں، جن کے ذمے 71 کروڑ روپے کے بل ہیں، تو ان کو ہر مہینے بل سرو کیا جا رہا ہے، پہنچایا جا رہا ہے. اور اگر آپ ایک مہینہ بل ادا نہ کریں تو کاٹنے کے لیے کہ الیکٹرک والے آ جاتے ہیں. تو جن کے ذمے 71 کروڑ روپے ہیں، کسی کے ذمے 2.5 کروڑ، کسی کے ذمے 2 کروڑ، کسی کے ذمے 4 کروڑ، ان کو آج بھی بل آ رہے ہیں، ان کی بجلی نہیں کٹی ہوئی. وہ کون سے لوگ ہیں؟ کیا وہ گھوسٹ ہیں یا واقعتاً وہ نادہندہ ہیں؟ وہ نادہندہ ہیں تو کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ وہ کون سے طاقتور لوگ ہیں؟ کیا ملی بھگت ہے؟ اور ایک جگہ کا یہ حال ہے. ہم اسی لیے کہتے ہیں فارنزک آڈٹ کریں. یہ کھربوں روپے بنیں گے جو قوم سے لوٹے گئے ہیں، جو کراچی کے لوگوں سے لوٹے گئے ہیں. یہ کراچی کے لوگ ان سب نادہندہ جس کو وہ شو کر رہے ہیں اس کے پیسے ادا کرتے ہیں. یہ کے الیکٹرک کے اس کرپٹ عناصر کے جو کارپوریٹ سیکٹر پہ دھبا بن کر جو سی ای او ٹائپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کے جرائم ہیں جس کو کراچی کے لوگ بھگتے ہیں. ابھی 76 ارب روپے انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں وہ ادا کیے جائیں. ہم وصول نہیں کر سکے تو ان لوگوں سے کیے جائیں کہ جو بل ادا کرتے ہیں. تو کراچی کے لوگوں کے بلوں میں لگ کر وہ پیسے آ رہے ہیں. اور اب انہوں نے یہ دھندا کر دیا ہے کہ اب وہ خود بخود پر یونٹ چارجز لگ کر آ جایا کریں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا. نیپرا کے پاس بھی نہیں جانا پڑے گا کہ ہیئرنگ ہو اور عمران شاہد اور منیم صاحب جو ہے وہ کراچی کا مقدمہ لڑیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا فراڈ یہ چند لوگ مل کر حکومت کے ساتھ مل کر رہے ہیں، اور کوئی حکومتی جماعت اس میں کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے کہ بھتہ وصول کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، کسی کو الیکشن میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، کسی کے بھانجے بھتیجوں کو بڑے بڑے عہدوں پہ لگا دیتے ہیں، اور یہ پارٹیاں پوری طرح سے جو ہے وہ انوالو رہتی ہیں کہ الیکٹرک کے معاملات میں. اور کراچی کے لوگوں کے ساتھ یہ میں اس لیے تفصیل سے بات کر رہا ہوں کہ میں اس دکھ کو جانتا ہوں، میں اس شہر کا رہنے والا ہوں. میں جانتا ہوں کہ لوگ کس طرح پریشان ہوتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر باہر نکلتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، نوجوان ٹائر جلاتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے اس سے؟ تو یہ مافیا ہم پر مسلط کیا ہے. یہ پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، نون لیگ، پی ٹی آئی، ان سب نے سپورٹ کیا اپنے اپنے وقت میں اس کے الیکٹرک مافیا کو، اس ابراج کیپٹل کو. سب نے جو ہے وہ کراچی کے لوگوں کو لوٹ کر ان کو سپورٹ فراہم کی ہے اور اپنے الیکشن کی کیمپینز چلوائی ہیں. اس لیے کراچی کے لوگوں کو بہرحال اس امتحان سے گزر تو رہے، لیکن جماعت اسلامی کے ہاتھ مزید مضبوط کرنے ہوں گے. ایک بڑے پیمانے پر جب یہ عوامی ریلا پوری قوت کے ساتھ نکلے گا تو پھر یہ ٹھہر نہیں سکیں گے انشاءاللہ. تو اس مافیا سے نجات دلائی جائے، ان کا فارنزک آڈٹ کیا جائے. ایک آئی بی سی کا جب فارنزک آڈٹ ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اور کس طرح یہ آئل میں گھپلا ہوتا ہے، اور کس طرح سے یہ بلوں میں گھپلا ہوتا ہے، کس طرح
یہ خراب پلانٹ چلا رہے ہیں فرسودہ قسم کے جن کی ضرورت ہی نہیں ہے. یا نیوکلیر پاور پلانٹس موجود ہیں, صرف ان کی بجلی کراچی کو دے دی جائے, ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی, سستی بجلی ملے گی. اس مافیا کو, اس ہاتھی کو پالنے کی ضرورت کیا ہے, کیا الیکٹرک. اس لیے ان تمام ایشوز پر مسئلے کو ایڈریس بھی کرنا ہوگا اور لوگوں کو ریلیف بھی فراہم کرنا ہوگا. بہت بہت شکریہ. سر آپ کی معیشت کے حوالے سے تو ضروری ہے. ایکسپورٹ کے جو چیمپئنس ہیں اور جو تھے مرحوم ایس ایم منیر صاحب, گورنمنٹ نے کہا ان سے اچھا شریف آدمی کوئی نہیں اور یہ جانتے کام کو یہ ایکسپورٹ بڑھائیں گے. ان کے دور میں بھی ایکسپورٹ ڈکلائن کی طرف گئی. موجودہ زبیر مودی والا صاحب ٹی ڈیف کے سی او ہیں, ابھی بھی ایکسپورٹ جو ہے وہ ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے. آپ کے پاس ایسا کیا فارمولہ ہے, کیا اقدامات ہو سکتے ہیں ایکسپورٹ ہماری انکریز ہو؟ نہیں, میں نے تو آپ کو بتایا ہے, جب آپ انڈسٹری کی جہاں تک بات ہے, یوٹیلیٹیز بنیادی چیز ہوتی ہے نا انڈسٹری کے لیے. پانی ہے, بجلی ہے, گیس ہے, یہ ان کا ٹیرف بہتر کیا جائے, اس کو ریوائز کیا جائے اور سستی بجلی ان کو فراہم کریں. اب میں کتنی دفعہ کہہ بھی چکا ہوں کہ یہ جو گیس امپورٹ کرتے ہیں, جسے آپ کہتے ہیں کون سی گیس کے, RLNG, اس کے کنٹینرز آتے ہیں اور اگر وقت پر اس کو امپورٹ کر لیں اچھے خاصے پیسے بچ جائیں گے. وقت پہ نہیں کیا جاتا اور اس کے نتیجے میں ہمیں بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہوتا ہے. تو اس کو بہتر بنایا جائے. پھر جو ڈائریکٹ اگر یہ موقع دے دیا جائے کہ انڈسٹری ڈائریکٹ امپورٹ کر لے اپنی اس گیس کو, تو اس کے نتیجے میں خود بخود یہ بہت بڑا جو ہمیں پیسے ادا کرنے پڑتے ہیں وقت پہ امپورٹ نہ کرنے کی وجہ سے, وہ ادا نہیں کرنے پڑیں گے. یہ ریلیف ملے گا. بجلی کا ٹیرف صحیح ہوگا. نیوکلیر پاور پلانٹ سے اگر آپ NTDC میں دینے کے بجائے آپ ڈائریکٹ کراچی سے کنیکٹ کریں اور سسٹم اگر ٹھیک کر چکا ہوتا ہے کہ الیکٹرک, تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا. تو یہ ملٹیپل اقدامات ہیں. میں نے تو اور آپ سے جو ایکسپورٹ کی بات کی ہے اس میں اب گڈس کی ایکسپورٹ تو اپنی جگہ, لیکن اس وقت IT کی ایکسپورٹ بڑھانے کا بہت نادر موقع ہے. اور تھوڑی سی انویسٹمنٹ سے آپ بہت بڑے پیمانے پر ریپڈ اپنی ایکسپورٹ کو انکریز کر سکتے ہیں. لیکن حکومت کی طرف سے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی, بلکہ ایجوکیشن مزید مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے. تو افراد کا مسئلہ نہیں ہے, اقدامات کی بات ہے. اگر وہ بہتر ہو جائیں تو یہ ایکسپورٹ ہماری بڑھ سکتی ہے, کوئی انہی حالات میں بڑھ سکتی ہے. جی, پانی کتنا بڑا پرابلم ہے انڈسٹری کے لیے. انڈسٹری کو پانی جاتا ہے تو ریزیڈینشیل پانی ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, شفٹ ہو رہی ہے نا اس وجہ سے. تو بس, تو اس لیے یہ پانی, بجلی, گیس اور پھر محکمے 25 طرح کے محکمے جو سندھ حکومت خاص طور پر جو لوٹ مار کا نظام اس نے قائم کیا ہوا ہے, کسی ایک املگمیشن آپ کو کرانی ہو نا 2 پلاٹوں کی انڈسٹری کو, تو اس کے لیے کم از کم کسی کو 40 کروڑ کسی کو 50 کروڑ بھتہ دینا پڑتا ہے سندھ حکومت کو, اور ان کے سب کے ریٹ طے ہوئے میں. تو آپ مجھے بتائیں کہ انڈسٹری کیسے گرو کرے گی. اور کراچی ایک نیچرل ہب ہے انڈسٹری کا, نیچرل ہب ہے, پورٹ ہے یہاں پر زبردست قسم کا. آپ اس کو نظر انداز کر ہی نہیں سکتے. آپ کو لامحالہ یہاں پر انڈسٹریلائزیشن کو فروغ دینا پڑے گا. تو جو لوگ جب حکومتوں کو بنا رہے ہوتے ہیں اور فارم 47 پر لا رہے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے نا کہ یہ ڈاکو اور چور تو لوٹ کے کھا گئے, آپ کو وہی پسند ہے اور آپ انہی کو لا کے بٹھا دیتے ہیں, اور جو جینون میئر بننا والا ہو اس کو روک دیتے ہیں. جی سیکنڈ یہ کہ پاک بھارت جنگ کے بعد غزہ کا مسئلہ نہ صرف میڈیا بلکہ سیاسی جماعتوں سے بھی بالکل ہی ہٹ گیا. پہلے تو یقیناً ایک جو سیاسی جماعتیں اور وہ احتیاط, اس کے عید بقرعید کے بعد بھی کوئی ویسے احتیاط مل کے یا اکیلے کوئی ہے؟ دیکھیں, میں نے تو بات ہی یہ کی ہے کہ پاکستان کی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, حکومت میں شامل اور اپوزیشن میں, ظاہر یہی 3 بڑی جماعتیں کہلاتی ہیں نا. جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے, چھوٹی تو ہو گئی تھی لیکن اس کو فارم 47 پہ بڑا کر دیا. پیپلز پارٹی ہے, یہ بھی چھوٹی ہو گئی ہے, اس کو بھی فارم 47 پہ بڑا کیا. MQM تو 0 ہو گئی ہے, اس کو تو زبردستی لے آئے. تو یہ تو خیر ویسے بھی اب میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, لیکن وہ ساتھ ساتھ ہی چلنے والے ہیں. MQM کو تو خیر چھوڑیں آپ. لیکن پھر آ جائیے PTI, وہ اپوزیشن میں, ٹھیک ہے مشکل میں ہے, ان کے لیڈر گرفتار ہیں. لیکن اس بات سے کس نے روکا ہے کہ وہ غزہ کے حوالے سے اور امریکہ کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف وہ کوئی احتجاج کریں؟ وہ اگر احتجاج کریں گے اور حکومت اس کو روکے گی تو پوری دنیا میں میسج جائے گا نا. تو لیکن وہ تو اناؤنس ہی نہیں کرتے. امریکہ اور اسرائیل کے خلاف تو وہ پچھلے 19-20 مہینے میں انہوں نے کوئی احتجاج اناؤنس ہی نہیں کیا, کرنا تو دور کی بات ہے. وہ مذمت بھی نہیں کرتے اس قتل عام کی. تو جب یہ 3 بڑی جماعتیں مل کر اس وقت
عملاً امریکہ اور اسرائیل کو سپورٹ ہی ملتی ہے نا، اس کے نتیجے میں سپورٹ ہی ملتی ہے نا کہ جب آپ یہاں پر کوئی آواز نہیں اٹھاتے. اب جماعت اسلامی لگی رہتی ہے یا کچھ مذہبی جماعتیں ہیں جنہوں نے کچھ اس پر آواز اٹھائی ہے، وہ بھی بہت محدود وقت میں، لیکن چلیں ہم قدر کرتے ہیں اس کی. لیکن ایک مسلسل جماعت اسلامی ہے جو لگی ہوئی ہے، اور ہم تو اپنا ایمانی فرض سمجھتے ہیں اس کو، اور ہم سمجھتے ہیں ہم نہیں کریں گے تو اللہ کے ہمیں جواب دینا پڑے. اس لیے ہماری تو مجبوری ہے، ہمیں تو اللہ کو جواب دینا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا ہے کہ امت کے ساتھ یہ ہو رہا تھا تو آپ کیا کر رہے تھے. تو ہم تو یہ کام کریں گے اور بھی کریں گے، آپ جس طرح فرما رہے ہیں عید کے بعد بھی کریں گے. لیکن سوال تو پاکستانی قوم سے میرا یہ ہے کہ ان کی پسندیدہ پارٹیوں کے رہنما امریکہ کی مذمت کیوں نہیں کرتے. تو یہ سوال اب پارٹی ورکرز کو اٹھانا چاہیے، بجائے اس کے کہ میرے اس سوال پر مجھ پر تنقید کرنا شروع کر دیں. تو پارٹی ورکر کا کام ہے کہ اپنی لیڈرشپ سے پوچھیں کہ آپ مذمت کیوں نہیں کرتے، آپ امریکہ کے خلاف کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہیں. ابھی امریکہ نے ویٹو کیا ہے تو پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی اس کی مذمت کیوں نہیں کر رہی، اور صرف جو ہے وہ زبانی جمع خرچ ہمارا وہ کر رہا ہے. وزارت خارجہ نے اچھا رول ادا کیا، میں مانتا ہوں اس بات کو، اس نے اپنا پراپر کام کیا ہے اور اقوام متحدہ میں بھی کیا ہے اور اس کا کریڈٹ حکومت لیتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ اگر وزیر اعظم شہباز شریف امن کا داعی قرار دیں ویٹو کرنے والے کو، جینوسائیڈ کے حق میں اپنی رائے دینے والے کو اگر امن کا پیامبر قرار دے دیں گے تو کیسے کام. اور امن کا پیامبر بھی کیوں قرار دے رہے ہیں کہ انہوں نے جنگ بندی پاکستان انڈیا کی کرائی. کیا جنگ بندی کرائی؟ جب تک انڈیا حاوی تھا، وہ ہمارے سویلین کو مار رہا تھا تو ڈونلڈ ٹرمپ کر رہا تھا، یہ ان کا اپنا معاملہ ہے. جس دن انڈیا پوری طرح پٹ گیا اس دن ٹرمپ نے امن قائم کرا دیا. تو یہ امن کا داعی نہیں ہے، عملاً تو اس نے انڈیا کو ہی سپورٹ فراہم کی ہے. انڈیا کو اس پہ بھی پریشانی ہے، وہاں تو وہاں اس پر بھی آواز اٹھ رہی ہے. لیکن ہمارے اگر یہاں سے اس طرح کی گفتگو ہوگی تو مناسب نہیں ہے نا. جناب بہت شکریہ. جی جی یہ تو بہت آئسولیٹڈ معاملہ ہے نا، اور یہ بہت بیوقوفی والی بات ہے. آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، دیکھیں اس میں بھی دو پہلو ہوتے ہیں. ایک ہمارا انٹرنل ڈسپلن کا معاملہ ہے، وہ ہمارا انٹرنل ایشو ہے. اس پر تو ہم اپنے پارٹی کے ڈسپلن کے تناظر میں بات کریں گے. کوئی بھی فرد ہو، میں ہوں، کوئی سینیٹر ہو سابق، کوئی ایم پی اے ہو، جو بھی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرے گا یہ پارٹی کا ایشو ہے کہ وہ اس کو ایڈریس کرے گی. لیکن کوئی فرد بھی، چاہے اس کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، کسی بھی ڈسپلن سے ہو، وہ غزہ کے حوالے سے کوئی اگر احتجاج کرتا ہے تو اس کو روکنے کا حق تو حاصل نہیں ہے نا. تو اس پر ہم نے جو بھی ریکارڈ پر چیز ہو سکتی ہے وہ کی ہے. ان کی رہائی کے لیے جو اقدامات ہو سکتے ہیں اس میں بھی سب لوگ شامل ہیں. ہمارا جو لوکل چیپٹر ہے وہ پوری طرح سے سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہمارا اپنا ڈسپلن، ہمارا اپنا مسئلہ ہے، اس کا ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. لیکن یہ بات پی ٹی آئی کر کے اس سوال کا جواب تو نہیں دیتے نا وہ لوگ کہ انہوں نے اب تک امریکہ کی مذمت کیوں نہیں کی. وہ تو کرنی پڑے گی. جی بہت شکریہ.